بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عن عمرو بن قیس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون، ہم سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یعنی حضور نے ارشاد فرمایا میں سب سے آخری نبی ہوں، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم سب میں پہل کرنے والے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن ہر کام میں پہل ہم کریں گے، قبر سے سب سے پہلے ہم اٹھیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شفاعت ہم کریں گے، اور سب سے پہلے شفاعت بھی ہماری ہی قبول کی جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہم سب میں پہل کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنِّي قَائِلٌ قَوْلَ غَيْرَ فَخْرٍ، اور میں ایک بات کہتا ہوں، حضور کے الفاظ ہیں، اور میں ایک بات کہتا ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، بس ایک بات کہتا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وموسیٰ صفی اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے چن لیا، انہیں اپنے کلام سے نوازا۔ کوہ طور پر بلا کر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا وَأَنَا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حبیب ہیں، اس کی وضاحت کل بھی گزری۔ اور حضور نے فرمایا وَمَعِيَ لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میرے ساتھ قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا۔ اب لواء الحمد کے تین مطلب ہم نے آپ کے سامنے بیان کر فرمائے۔ لواء الحمد کے تین مطلبوں میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام انبیاء کرام اور پوری مخلوق، بلکہ خود اللہ رب العزت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي فِي أُمَّتِي، کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے میری امت کے بارے میں وعدہ فرما لیا ہے۔ اب کیا وعدہ فرما لیا ہے؟ تو اس کی تشریح، اس کی وضاحت دوسری حدیثوں میں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے جس امتی کے دل میں بھی ایمان ہوگا، اب چاہے وہ گناہ گار ہو یا نیک ہو یا پرہیزگار ہو، جو بھی اللہ پر، آخرت پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوگا، اس کو اللہ رب العزت بخش دے گا اور اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ رب العزت تمہیں اتنا عطا فرمائے گا، قیامت کے دن اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور میرے آقا کی شان دیکھیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا کر جنت میں نہ بھیج دوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے، تو حضور جب ہی راضی ہوں گے جب اپنی پوری امت کو بخشوا لیں گے۔ اور پھر اسی کے ساتھ میں یہ بات آ گئی ہے تو بتا دوں کہ حضور کو راضی کرنا قیامت کے دن کیسا ہوگا۔ اللہ راضی فرمائے گا حضور کو کہ اللہ نے دوسری آیت کریمہ میں اسی صورت میں سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب پہلے والی سے بہتر تمہارے لیے آخرت والی چیزیں ہیں، یعنی دنیا سے بہتر تمہارے لیے آخرت ہے۔ اور آخرت پتہ دنیا سے بہتر کیسے ہے؟ مفسرین کرام نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی ہے کہ دنیا سے بہتر آخرت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہے، اس طرح ہے کہ جب مثال کے طور پر کوئی مسلمان ایک نیکی کرتا، جیسے ہم نے ایک نیکی کی تو ہمارے والد کو 2 ملیں گی، ہمارے دادا کو 4 ملیں گی، پر دادا کو 8 ملیں گی، ایسے ہی والدہ کو بھی 4 ملیں گی، دادی کو 8 ملیں گی، یعنی ہم کریں گے ایک اور ہمارے اوپر والوں کو جہاں تک ایمان کا حصہ ہے وہاں تک ڈبل نیکیاں ملتی جائیں گی، ہر پشت پر ڈبل ہوتی جائیں گی۔ اور ایسے ہی ہم جس کے مرید ہیں، اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمارے پیر کو 2 نیکیاں ملیں گی، ان کے پیر کو 4 ملیں گی۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی نیکیاں پہنچتی ہوں گی، اس لیے کہ تمام سلسلے حضور ہی پر ختم ہوتے ہیں۔ تو ہر امتی جو بھی نیکی کرتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ قیامت تک کتنی نیکیاں کی جائیں گی، تو اس کا ثواب ہمیں تو ملے گا ہی، لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں بھی پہنچتا رہے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہمارے پڑھنے سے حضور کا رتبہ بلند ہو جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ہماری نیکیاں پہنچیں گی تو اس کے وسیلے سے ہماری عزتوں میں، ہماری عظمتوں میں 4 چاند لگ جائیں گے، اور اسی کی برکت سے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَجَارَهُم مِّن ثَلَاثٍ، اور اللہ رب العزت نے میری امت کو 3 چیزوں سے امان دے دی، 3 چیزوں سے امان، یعنی 3 چیزیں میری امت پر کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اور وہ 3 چیزیں کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا لا يعمهم سنتاً، کہ ان پر کبھی بھی قحط سالی نہیں آئے گی۔ میری امت پر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 1 سال تک بارش نہیں برسے، 1 سال تک غلے نہیں ہوگے، ایسا نہیں ہوگا کہ میری امت بھوکی مر جائے پوری امت، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ یہ حضور سے اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، اللہ سے حضور نے دعا کی، ورنہ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ گناہ کرتے تھے تو گناہ کرتے ہی عذاب مل جایا کرتے تھے، گناہ کرتے تھے تو کسی قوم کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبریل نے پوری قوم کو اپنے پروں پہ اٹھایا، آسمان پہ لے گئے، پٹک دی، پوری بستیاں خراب ہو جایا کرتی تھیں۔ گناہ کرتے تھے، رات کو گناہ کرتے تھے، صبح کو دروازے پر لکھا ہوا ملتا تھا کہ اس شخص نے یہ بدکاری کی۔ اگر کوئی گناہ کر دیا کرتا تھا تو اس کے ماتھے پر لکھ جایا کرتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ ان کے اوپر ایسے ایسے عذاب ہوتے تھے، لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ دنیا کے اندر یہ حضور کی برکت ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب آپ اپنی قوم کے اندر جلوہ فرما ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کی قوم کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ تو اس آیت سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ حضور آج بھی زندہ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جب تک اے محبوب آپ موجود ہو تب تک تمہاری امت کو عذاب نہیں دیا جائے۔ آج جو ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے یہ حضور کے موجود ہونے ہی کی برکت ہے نا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا دوسری چیز وَلَا يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌّ، اور کوئی بھی دشمن مسلمانوں کو جڑ سے نہیں مٹا سکے۔ میری امت کو، میرے کلمہ پڑھنے والوں کو کوئی دنیا کی طاقت جڑ سے نہیں مٹا سکے گی۔ مسلمان تھوڑے بہت جو ہے رہیں گے ہی دنیا کے اندر، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور دنیا کے پردے پر صرف اور صرف کلمہ پڑھنے والے ہی موجود ہوں گے۔ کبھی بھی دشمن مسلمانوں کو بالکل نہیں مٹا سکتا۔ اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل کریں، اور اللہ کے رسول کی سیرت پر عمل کریں۔ اور تیسری بات حضور نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ، اور اللہ رب العزت میرے امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری پوری امت گمراہ ہو جائے، کچھ فرقے ضرور گمراہ ہوں گے لیکن ایک فرقہ ضرور حق پر رہے گا، اور وہی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ کیوں سب سے اگر کسی کو بھی اختلاف ہے تو اہل سنت والجماعت سے، ہر کسی کو اختلاف اہل سنت سے ہے۔ یہ بھی اہل سنت کی کامیابی کی دلیل ہے کہ حق کے خلاف ہر کوئی بولتا ہے، لیکن اہل سنت حضور کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اس لیے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 دوزخی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ فرمایا وہ کون سا فرقہ؟ صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ فرقہ ہے جو
میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اور صحابہ کے طریقے پر ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لہذا تو ہم حق پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ ان کی امت کبھی جو ہے گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور ان کی امت کو کبھی دشمن نہیں مٹا سکیں گے، اور ان کی امت پر دنیا کے اندر عذاب نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہم سب نے نماز عصر کو بجماعت ادا کیا، حدیث پاک کی تعلیم حاصل کی، سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول عطا فرما۔ ہم سب کو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی غیب سے امداد عطا فرما، ظالم قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔